اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، ساتھ میں جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت علم العقاقیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور خاص طور پر صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں خاص طور پر ایک صاحب کمال کے سینے کا راز میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے استعمال کیا اور اس سے شفا حاصل کی۔ ایک مجرب المجرب نسخہ، ایک صاحب کے سینے کا راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی تھوڑی سی رداد بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ بہت سارے میرے دوست مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ بتایا کریں۔ تو ناظرین کرام، ہماری ویڈیو ہوتی اس موضوع پر ہے، اگر بات سمجھ نہ آئے گی تو بیکار ہے، میرا بتانا بھی بیکار اور آپ کا سننا بھی بیکار۔ تو بات کی جب سمجھ آئے گی تو پھر میرا بتانا بھی مقصود، آپ کا سننا بھی مقصود۔ تو ناظرین کرام، عرصہ دراز کی بات ہے، قدیم بات ہے کہ علاقہ شیخو پورہ میں ایک دواخانہ تھا، ایک حکیم صاحب تھے جو علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ بات غالباً یہ 80 کی دہائی کی پہلے کی بات ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ دواخانہ کیا کرتا تھا، کسی طرح یا کسی صاحب سے یا کسی سنیاسی سے یا سادھو سے یا کسی جوگی سے اس کو ایک تیل کا نسخہ مل گیا۔ وہ تیل کا نسخہ مل گیا، اس نے بنانا شروع کیا اور وہ اتنا مقبول ہوا، آہستہ آہستہ اتنا مقبول ہوا لوگوں میں، اس کے فوائد اس قدر تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پرانے سے پرانے زخم جو ہیں ناظرین کرام، وہ چند دنوں میں مدمل ہو جاتے تھے اور میں کرم تمام مر کر دور ہو جاتے تھے۔ خاص طور پر جانوروں کے جو زخم ہوتے ہیں ان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کرم بہت جلد پڑ جاتے ہیں۔ اس تیل کے استعمال سے 1 2 3 دفعہ لگانے سے ہی تمام کرم ہائے مردہ ہو جاتے تھے، اور دانتوں کی جملہ امراض کے لیے اس قدر مفید تھا کہ دانتوں میں پیپ ریشے کے لیے 2 3 دفعہ پھائی کے ساتھ یعنی روئی کے ساتھ لگانے سے دانتوں کا تمام ریشہ کیڑا دور ہو جایا کرتا تھا، اور اس قدر مفید ترین تھا کہ جوؤں کے لیے اس قدر مفید ترین تھا، سر کی جوؤں کے لیے، بالوں کی جوؤں کے لیے۔ ناظرین کرام، 2 3 دفعہ لگانے سے ہی تمام جوئیں مردہ ہو جاتی تھی اور دوبارہ نہیں پڑتی تھی۔ یہ اس کے میں فیض اس تیل کے خواص آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو وہ حکیم صاحب نے بنانا شروع کیا۔ پہلے وہ تھوڑا تھوڑا تیار کرتے تھے، پھر اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شیشی میں لیبل لگا کر اس کو سیل کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ سیل ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک بنانے کا کارخانہ تیار کر لیا۔ وہ کارخانے میں ایک دوا ساز چھوٹی سی انہوں نے کمپنی بنا لی کہ جو اس کو آئل کو تیار کرنے والی تھی۔ تو ناظرین کرام، پورے پنجاب میں مختلف جگہوں پر دوا فروشوں کے ہاں وہ دیا کرتے تھے، لوگ اس کو خریدا کرتے تھے۔ تو یہ قدیم بات ہے، اس کی قیمت غالباً تھوڑی ہوا کرتی تھی اس وقت، کوئی 10 15 روپے، لیکن وہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، لوگ اس کو پسند بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے علاقے کا سیالکوٹ کا ایک آدمی اس جو دواخانہ تھا اس کے تحت وہ اس جگہ کام کیا کرتا تھا جہاں دوا سازی کا وہ کام کرتے تھے۔
جہاں ادویات کی وہ تیاری کیا کرتے تھے وہاں وہ کام کیا کرتا تھا۔ تو ناظرین کرام، ہمارے نوجوانی کی عمر تھی، ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، پڑھا کرتے تھے۔ وہ تیل اتنا مقبول تھا، اس کی بوتل کے لیبل پر اکسیری آئل لکھا ہوا تھا، اس کا نام جو ہے انہوں نے اکسیری آئل رکھا تھا، اور اتنا کارآمد تھا اگر کان میں پھنسی ہے، پیپ ریشہ ہے تو 2-3 دفعہ کان میں ڈالنے سے تمام پیپ ریشہ دور ہو جاتا تھا۔ بڑا لاجواب چیز تھی، اور وہ صاحب جو ہیں وہ اپنے سینے میں انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا اس نسخے کو۔ تو ایک صاحب تھے جو کہ کافی ادھیڑ عمر کے تھے، تو وہ ان کے ہاں کام کیا کرتے تھے۔ تو کہیں پر بات ہو گئی، اس تیل کی بات چھڑ گئی، تو انہوں نے کہا یہ جو یہاں یہ تیل تیار ہوتا ہے وہاں پر جو کام کرتے ہیں وہ شخص ہمارے محلے کے۔ تو ہمیں شوق ہوا، ہم اس شخص سے ملنے چلے گئے، اس شخص کو ملے، لیکن اس نے اس راہ سے پردہ اٹھانے کی کوئی بھی جو ہے ہمیں امید نظر نہ آئی۔ اس نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ خاص ان کے نسخے ہیں جو پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، ہم وہاں کام کرتے ہیں تو ان سے یہ وعدہ ہے ہمارا کہ کسی صورت بھی ان کو ہم پردہ نہیں اٹھائیں گے، مخفی رہیں گے۔ وقت گزرتا گیا، 2-3 دفعہ بعد میں ہم گئے، لیکن اس شخص نے ہمیں بتانے سے بالکل انکار کر دیا۔ تو ناظرین کرام، وہاں لہائی بازار سیالکوٹ میں، جو لہائی بازار ہے سیالکوٹ کا، وہاں ایک پنسار کی دکان ہوا کرتی تھی۔ تو جو وہ پنساری تھا وہ ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، بہت زیادہ اسے ہم مال خریدا کرتے تھے، والد صاحب منگوایا کرتے تھے، تو زیادہ تر میں ہی سیالکوٹ جایا کرتا تھا، وہاں سے لے کر آیا کرتا تھا۔ تو بہت ساری جڑی بوٹیاں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر ہم لہائی بازار سے ہی خریدا کرتے تھے۔ تو میں وہاں جایا کرنا، میں نے ایک دن ان سے ذکر کیا کہ اس طرح ایک شخص ہے وہ شیخ پورہ میں ملازم ہے، اس طرح ایک دواخانہ کی ایک چھوٹی سی انہوں نے کمپنی بنا رکھی ہے، تو وہاں کام کرتے ہیں، ان کا یہ تیل ہے، تو جو آپ کی دکان پر بھی پڑا ہے، تو یہ تیل کا وہ نسخہ جانتا ہے لیکن وہ بتانے سے انکار کرتا ہے، بتاتا نہیں۔ اس نے کہا اگر یہ باتیں دونوں سچ ہیں تو میرا بڑا اس سے تعلق ہے، یہاں آتا رہتا ہے، تو اب مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ وہاں کام کرتا ہے، تو نسخہ وہ دے دے گا، بالکل بھی وہ مخفی نہیں رکھے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ شخص ادھر آیا، اس نے اپنے طریقے سے ہی اس سے پوچھا اور کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا نسخہ، ایسی چیز کوئی آپ کے ہے تو مجھے ضرور بتاؤ۔ تو وہ اس کے ساتھ کیونکہ اس کے گہرے تعلق تھے اس پنساری کے ساتھ، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کسی سے بتائیے گا مت۔ تو اس نے ناظرین کہا اس راہ سے پردہ اٹھایا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس قدر مفید ترین نسخہ ہے، اس قدر معمولی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، اس نے کہا کہ تمباکو سبز جو ہے، جس کھیت میں تمباکو لگا ہو وہاں اس کی اکثر وہ کلیاں توڑا کرتے ہیں، جس کو گل کہتے ہیں۔ تمباکو کے یہ کسان بھائی جو ہیں جو تمباکو کی کاشت کرتے ہیں، یہ گل توڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ گل لے کر، چونکہ وہ توڑ کر پھینک دیتے ہیں، وہ لے کر ان کو کچل کر ان کا پانی نکالا جاتا ہے، اور جس قدر وہ پانی ہو، جتنا پانی ہو، مثال کے طور پر کلو ہے، مثال کے طور پر تو 1 کلو میٹھا تیل، تلوں کا تیل ایک برتن میں دونوں کو ڈال کر دھیمی آگ پر پکانا ہے، اس قدر اس کی پکانا ہے کہ پانی جل جائے، تیل باقی رہ جائے۔ تو اس میں حسب منشا کوئی خوشبو ڈال دی جائے یا کوئی کلر وغیرہ ڈالیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی خوشبو کسی چیز کی بھی اور کسی چیز کا بھی کلر جو ڈال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ آئل تھا جس سے میں پردہ اٹھایا ہے، یہ 80 کی دہائی کی پہلے کی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، اتنا فائدہ مند تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ آہستہ مارکیٹ سے ختم ہوتا گیا، شاید وہ اب تو بالکل نہیں ملتا، کیونکہ 85 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں تو بالکل نہیں دے، شاید وہ رجسٹر نہیں تھے، اس لیے کوئی مسئلہ ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے۔
لیکن وہ تیل اتنا کارآمد تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے خود بھی اس کو بہت دفعہ تیار کیا. سبز تمباکو کے پتوں کو نچوڑ کر ان سے پانی حاصل کر کے میٹھے تیل میں پکایا گیا تو وہی چیز بنی اور وہی کام کرتا تھا. اور اتنا مفید ترین ہے. پرانے سے پرانے زخم جو مدمل نہ ہوتے ہوں ان کے لیے وہ اکسیری چیز تھی. اور کئی دہائیوں تک اس شخص نے لاکھوں روپیہ کمایا اس سے اس وقت میں. یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے 30-35 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں اس نے لاکھوں روپیہ کمایا اس سے. تو ناظرین کرام، یہ تھا وہ صاحب کا سینے کا راز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تو جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بال آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. ایسے ہی صاحبان کمال کے سینے کا راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں. جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بال آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. کمنٹ کر کے ہماری رہنمائی ضرور فرمایا کریں. اللہ حافظ.